عدالتی تاریخ قابل فخر نہیں، ادارے کو اصلاحات کی ضرورت ہے، عدلیہ کو افراد کے بجائے سسٹم کے تابع ہونا پڑے گا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کا اسلام آباد میں عاصمہ جہانگیر کانفرنس سے خطاب، بولے جو جج پرفارم نہیں کر رہا اسے نکال کر باہر پھینک دینا چاہیے۔ ہمارے پاس اعلیٰ عدلیہ میں روز 4000 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، نچلی عدالتوں میں روز 1000 کیسز فائل ہو رہے ہیں، عالمی سطح پر 10 لاکھ افراد پر 90 جج ہوتے ہیں، ہمارے ہاں 10 لاکھ افراد پر 13 ججز ہیں، ہمیں 90,000 ججز چاہیے۔ کانفرنس میں جرمن سفیر کی تقریر کے دوران فلسطین کے حق میں نعرے بھی لگ گئے، احتجاج کرنے والوں کو باہر نکال دیا گیا۔ گندم کی خریداری کیسے کریں، محکمہ خوراک نے ہاتھ کھڑے کر دیے، گندم خریداری نہ ہونے پر وزیر اعظم نے بھی نوٹس لے لیا۔ شہباز شریف نے وفاقی حکومت کو کسانوں سے گندم فوری خریدنے اور خریداری ہدف بڑھانے کا حکم بھی دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی حکومت کا گندم خریداری کا ہدف 14 لاکھ میٹرک ٹن سے بڑھا کر 18 لاکھ میٹرک ٹن کر دیا۔ پاسکو کو گندم خریداری کا ہدف بڑھانے کے ساتھ کسانوں کو فوری طور پر خریداری یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دیے، جبکہ محکمہ خوراک پنجاب کا کہنا ہے کہ ابھی تک گندم خریداری کی پالیسی ہی نہیں ملی، گندم کیسے خریدیں، حالات اور موسم گندم کی خریداری کے لیے مناسب نہیں ہے۔ قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے والوں سے کوئی ڈیل نہیں کروں گا، عمران خان نے جیل سے ایک بار پھر اعلان کر دیا۔ یوم تاسیس کے موقع پر ملاقات کے لیے جیل آنے والی شخصیات سے گفتگو میں سابق وزیر اعظم نے کہا کہ میرا اپنی قوم کے نام پیغام ہے کہ حقیقی آزادی کے حصول کے لیے مجھے جو قربانی بھی دینی پڑی دوں گا، مگر اپنی اور اپنی قوم کی آزادی پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ ہماری آزادی میں ایک جنگل کا بادشاہ حائل ہے جو دستور اور قانون کے دھجیاں اڑا کر ملک میں بدترین آمریت قائم کیے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کو دستور کے بجائے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی ضد ملکی معیشت، نظام حکومت، حتیٰ کہ جمہوریت اور عدلیہ کی تباہی کا سبب بن رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک مرتبہ میری قوم صحیح معنوں میں آزاد ہو گئی تو پاکستان کو عظیم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تحریک انصاف کے صرف آرمی چیف اور سربراہ ISI سے مذاکرات کے اعلان پر قائدین کی رائے مختلف۔ PTI کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر شہریار آفریدی نے کہا کہ ہم بے اختیار وفاقی حکومت سے نہیں، صرف آرمی چیف، ڈائریکٹر جنرل انٹر سروس انٹیلیجنس اور پاکستان کی فوج کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات سے متعلق شہریار آفریدی کے دعووں سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ جوڈیشل کمپلیکس میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف سے مذاکرات کے حوالے سے وہ خود جواب دے سکتے ہیں، موجودہ حکومت مینڈیٹ کے بغیر مسلط کی گئی۔ PTI شوق سے فوجی قیادت سے بات کرے مگر پہلے سول سپرمیسی کے ڈرامے سے باہر تو آئے۔ نون لیگ کے سعد رفیق کا PTI رہنما کے بیان پر رد عمل۔ لاہور میں تقریب میں کہا کہ اگر علی امین گنڈا پور نے وفاق پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو پھر گورنر راج لگانے کا آپشن موجود ہے، بہتر ہے وہ یہ حماقت نہ ہی کریں۔ انہوں نے کہا کہ بانی PTI کا وتیرہ ہے کہ ان کا ایک ہاتھ گریبان پر اور دوسرا پیروں پر ہوتا ہے، ملک میں سنجیدگی کی سیاست آنی چاہیے۔ تحریک انصاف کی جانب سے ریلی نکالنے پر اسلام آباد میں PTI قیادت پر مقدمہ درج۔ اسلام آباد کے کراچی کمپنی تھانے میں درج مقدمے میں PTI قیادت سمیت 150 نامعلوم PTI کارکنان کو نامزد کیا گیا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی خان، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، عامر ڈوگر اور شعیب شاہین بھی مقدمے میں نامزد ہیں۔ سولر پینل لگانے والوں پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے یا نہیں، پاور ڈویژن نے اہم وضاحت جاری کر دی۔ پاور ڈویژن نے جاری اعلامیہ میں بتایا کہ سولر پاور پر فکسڈ ٹیکس لگانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی یا پاور ڈویژن نے حکومت کو ایسی کوئی سمری نہیں بھیجی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ صاحب ثروت لوگ بے تحاشا سولر پینل لگا رہے ہیں، گھریلو صنعتی صارفین سمیت حکومت کو بھی سبسڈی کی شکل میں بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ غریب صارفین متاثر ہو رہے ہیں۔ یہی سلسلہ جاری رہا تو غریب صارفین کے بلز میں کم از کم ₹3.35 فی یونٹ کا مزید اضافہ ہو جائے گا۔ سولرائزیشن میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا، اب نئے نرخ دینے کی ضرورت ہے۔ IPL میں T20 کرکٹ کا ایک اور عالمی ریکارڈ بن گیا۔ پنجاب کنگز نے کلکتہ نائٹ رائڈرز کے خلاف T20 کرکٹ میں سب سے بڑے کامیاب رنز کے تعاقب کا ریکارڈ بنا دیا۔ کلکتہ نے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 262 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف دیا، مگر ہدف کے تعاقب میں پنجاب کنگز نے تابڑ توڑ بیٹنگ کی اور مطلوبہ ہدف بآسانی 19ویں اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر عبور کر کے عالمی ریکارڈ بنا ڈالا۔ T20 کرکٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 260 رنز سے زائد کا ہدف عبور کیا گیا۔